الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج یکم محرم الحرام 1444 سن ہجری ہے اور 31 جولائی 2022 ہے اور اتوار کا دن ہے پاکستان کے اندر، اور ہمارا اسلامی سال، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، جس کا آج پہلا دن ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور بلا شبہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی بندگی و اطاعت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتے ہوئے فرائض و واجبات کی پابندی کرتے رہیں اور ذکر و درود، حمد و نعت، تلاوت و دعا، نیز نفل روزے جیسی عبادات سے اپنا دامن، یہ اعمال والا دامن جو یہ بھرتے رہیں۔ خیر و بھلائی کے کاموں میں جلدی کریں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے 4 پارے کی آل عمران کی آیت نمبر 133، جس کا مفہوم یہ ہے: اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرا یہ نیا آفیشل پیج جو ہے یہ فیس بک کا اتاری ہاؤس، اتاری، سبحان اللہ، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، اتاری ہوں اتاری، اور تیرا کرم ہے ذات باری، اتاری ہوں اتاری۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی سیائی دامہ برکاتہ العالیہ سے نسبت کی وجہ سے الحمدللہ میں اتاری ہوں، محمد عبد الرحمن اتاری۔ اسی مناسبت سے میں نے اپنے گھر کے باہر جو تختی لگائی ہے وہ بھی اتاری ہاؤس کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس پیج کا، اس فیس بک کا جو پیج ہے یہ بھی کس نام سے ہے؟ اتاری ہاؤس کے نام سے۔ اور انشاءاللہ کیونکہ پچھلی آئی ڈی جو پرانی تھی عبد الرحمن کے نام سے اور سرمد رضا کے نام سے، اس طرح اور بھی کچھ ہیں، تو وہ کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے گورنمنٹ ان کو بلاک کر دیتی ہے، کچھ دنوں کے لیے بند کر دیتی ہے، تو میں نے یہ اتاری ہاؤس کے نام سے یہ نیا پیج بنایا اور انشاءاللہ اسی پہ ہی اب یہ میرے اکثر بیانات اور اس طرح جو ہے معاملات لائیو ہوا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج نیا سال ہے، اسلامی سال، اور پہلا دن ہے، تو اس سے نئے اسلامی سال کے پہلے دن آپ کے سامنے میں لائیو ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے قدر کیجئے ماہ و سال کی، یعنی مہینوں کی، سالوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک سال پیچھے ہو گیا، ایک سال ہم آگے ہو گئے، اور ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے اپنی زندگی کے کتنے سال پیچھے چھوڑ دیے۔ میری زندگی کے تقریباً 47 ایئرز جو ہیں وہ
پاسٹ ہو چکے ہیں. اب آگے کتنے ہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے. اور کہتے ہیں نا جلدی کے کام لوگوں میں مشہور ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. ایسا معاملہ نہیں. تو جلدی کن کاموں میں نہیں کرنی چاہیے اور جلدی کن کاموں میں کرنی چاہیے، اب یہ کہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں سیکھنا پڑے گا، اس سے پوچھنا پڑے گا کہ کن کاموں میں جلدی کرنی چاہیے اور کن کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اب یہ ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک کیا ہے؟ وقت کی قدر و منزلت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یقیناً عقل مند وہ ہے، وہ مسلمان جو صحت و فرصت کے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اور کتاب زندگی کے صفحات کو اعمال صالحہ سے پر کرے. اس حقیقت سے آنکھیں بند نہ کرے کہ نیکیاں کرنے کی مہلت اور اس کا اختتامی وقت صرف سانسوں کی روانی تک ہے، اور یہ روانی کب تک ہے ہم نہیں جانتے. ہمارے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر نہ صرف خود زندگی کے ایام، اوقات اور سانسوں کے ہمیشہ قدر کی، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی قدر و منزلت کا احساس دلایا. امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، انہیں اچھے اعمال سے زینت بخشو. کس کا فرمان ہے؟ سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری عمر روزانہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ تو سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی، جنہیں امام شافعی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں ایک مدت تک اللہ والوں کی صحبت سے فیضیاب رہا. ان کی صحبت سے مجھے دو اہم باتیں سیکھنے کو ملی. کیا؟ نمبر 1، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ کے رکھ دے گا. دوسرا، اپنے نفس کی حفاظت کرو. اگر تم نے اس کو اچھے کاموں میں مشغول نہ رکھا تو یہ تمہیں کسی برے کام میں مصروف کر دے گا. کتنی پیاری بات آپ نے، کتنا پیارا نچوڑ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا. امام شافعی کوئی عام ہستی ہے، عام شخصیت ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ وقت تلوار کی طرح ہے اور اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو. اگر تم فضولیات میں پڑ گئے تو پھر یہ وقت کی جو تلوار ہے یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. مطلب یہ کہ تمہارا ایمان برباد کر کے رکھ دے گی. اور دوسرا کہا اپنے نفس کی حفاظت کرو. اگر تم نے اپنے نفس کو اچھے کاموں میں استعمال کیا، اس کو اپنی نفسانی خواہشات کو جائز طریقے سے جو ہے وہ ڈھالا اپنے آپ کو، تو پھر تو ٹھیک ہے. وگرنہ یہ نفس اگر تم نے اپنے نفس امارہ، اور نفس جو ہوتے ہیں انسان کے 3 قسم کے، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ. تینوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے.
مختلف مقامات پر یہ نفس کی تینوں اقسام قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ نفس امارہ کا جو ذکر ہے وہ 13ویں پارے کے آغاز میں ہی آپ دیکھ لیں۔ یہ نفس امارہ جو ہوتا ہے یہ گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، زنا، شراب، جوا، قتل و غارت، رشوت، سود، غلط کاموں میں یہ مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نفس امارہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بندہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پہ چلتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، اچھے دوست بناتا ہے، متقی پرہیزگاروں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، ان سے سلام دعا رکھتا ہے، پھر یہ نفس جو ہے نفس امارہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے، نیک لوگوں کے پاس رابطہ تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ نفس امارہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ گناہوں کی ترغیب دیتا تو ہے لیکن اس میں اکثر ناکام رہتا ہے۔ کیوں کہ یہ بندہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نیک بندوں کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو ان کا فیض ہے، ان کی برکت سے یہ گناہ کی طرف زیادہ نہیں جاتا۔ گناہ ہو جاتے ہیں ایسے لیکن کم ہوتے ہیں، وجہ نیک لوگوں کی، صالحین کی اور متقی لوگوں کی، پرہیزگار لوگوں کا قرب، ان سے نسبت، ان سے تعلق، ان سے رابطہ، یہ نفس امارہ کو کمزور کرتا ہے، اور یہ بندہ خود بھی نیکی والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اتنا نیک بن جاتا ہے، اتنے نیک لوگوں میں بیٹھ کر وہ خود بھی نیک خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو ان نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے اب اس کا نفس جو ہے نفس امارہ سے نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے جو نفس تھا وہ اس کو گناہ کی طرف بلاتا تھا، اب وہ نفس جو ہے اب نیک بندوں کی صحبت کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے اب کیا ہوگا کہ یہ نفس جو ہے اس کو ملامت کرنے والا بن جائے گا۔ یعنی اگر یہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ بھی کرے گا نفس امارہ کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، تو یہ نفس اس کو ملامت کرے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ نفس لوامہ جو اس کو ملامت کرے گا، اس کو روکے گا، یہ غلط ہے، ایسا نہ کرو۔ تو یہ ہے نفس لوامہ۔ جب اس کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے زیادہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، یعنی پہلے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہفتے کے بعد ہوتا تھا، اب تعلق ہر دوسرے دن اپنے اس نیک بندے کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، دھیان کرتا ہے، اپنے عمل کے اندر اضافہ کرتا ہے، اخلاص پیدا کرتا ہے، اور گناہوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ نفس لوامہ سے بڑھتے بڑھتے کیا ہو جائے گا؟ نفس مطمئنہ۔ اب نفس اس کو گناہوں کی طرف کھینچے گا لیکن اس طرف وہ ایک قدم بھی نہیں چلے گا، بلکہ اس کا نفس اب ترقی کر چکا ہے، نفس لوامہ سے بھی بڑھ کر نفس مطمئنہ بن چکا ہے۔ اب وہ نفس جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، اس کا ہر لمحہ، ہر سانس ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے لبریز ہوتا ہے۔ وہ کون شخص ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ والا۔ اور جو ایسا نفس مطمئنہ والا شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، دنیا سے پردہ کر رہا ہوتا ہے، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اس کا ذکر سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب اس مطمئنہ نفس کے ساتھ اس شخص کو فرشتے کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک روح، اے ایک نیک انسان، متقی پرہیزگار،
اے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے، اے نفس مطمئنہ والے، اللہ کی طرف لوٹ جا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف اب چل۔ کس حالت میں، کس کنڈیشن میں، کس مقام پر، کس عظمت پر، کس رتبے کے ساتھ، کس شان کے ساتھ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میرے نیک بندوں میں بیٹھ گیا، میرے نیک بندوں کے صالحین، میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، ان کے جیسے اعمال کیے، تو میرا مقرب بن گیا، میرا پیارا بن گیا، اب تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو امام شافعی فرماتے کہ میں نے ان صالحین کے صحابت کا اختیار کیا، ان کے میں نے جو نچوڑ نکالا، جو میں نے باتیں سیکھی ان سے، اس کا نچوڑ یہ دو باتیں۔ وقت فرماتے ہیں، وقت جو ہے، یہ وقت جو گزر رہا ہے، ہم جو سانسیں لے رہے ہیں، یہ زمانہ جو گزر رہا ہے، یہ مہینے، یہ سال، یہ دن، یہ وقت، یہ گھنٹے، منٹ، سیکنڈ گزر رہے ہیں، یہ ساعتیں، لمحات گزر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اس وقت کو نیک اعمال میں صرف کرو۔ اگر تم نے اس کو، وقت کو اچھے کاموں میں صرف نہ کیا، فضولیات میں گزار دیا، فلمیں، ڈرامے، گانے بازی، گالے گلوچ اور فضولیات، سیاست کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں وقت کو ضائع کیا، تو یہ تلوار ہے وقت، یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ یعنی تمہیں زبان کے ذریعے گالی گلوچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ پٹائی ہوگی اور کیا ہوگا؟ تو اب کیا ہے کہ یہ وقت تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا، تمہاری جان بھی لے سکتا ہے اور تمہارا ایمان بھی لے سکتا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو فضولیات میں پڑا رہتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، تو یہی فضولیات اس کو کفر کے دائرے میں داخل کر دیتی ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی، فرمایا جو دو داڑھوں کے درمیان ہے، زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان، شرمگاہ۔ میرے آقا نے فرمایا ان دونوں کی تم ضمانت دو، تم حفاظت کرو گے، ان کی زبان کی بھی حفاظت کرو گے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو گے۔ میرے آقا فرماتے ان کی ضمانت تم دے دو، جنت کی گارنٹی میں مصطفیٰ دیتا ہوں۔ تو یہ وقت جو ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ یہ ہماری سانسیں صرف سانس نہیں ہے، یہ قیمتی ہیروں سے بھی انمول ہیں۔ جو سانس ہم نے لے لیا، جو ہم نے سانس نکال دیا، دوبارہ وہ نہیں مل سکتا۔ اور قرآن مجید کی آیت کا ایک مفہوم ہے، بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ ایک لمحے کے لیے زندہ کر دے، ایک لمحے کے لیے دنیا میں بھیج دے، میں بڑا نیک کام کروں گا، بڑا اچھا بن کے دکھاؤں گا، لیکن پھر اس کو واپس نہیں ملے گا۔ گیا وقت ہاتھ پھر آتا نہیں، سانس نکلا ہوا واپس، تیر کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اللہ کے مقربین کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تیر کمان سے نکل بھی چکا ہو تو اللہ کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ کا نیک بندہ وہ نکلا ہوا تیر بھی واپس لا سکتا ہے۔ جیسے مردے کے جسم سے روح نکل چکی ہو، اللہ کا مقرب بندہ جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چاہے تو نکلی ہوئی روح کو واپس جسم میں داخل کر سکتا ہے، یعنی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ کہ عام روٹین میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ جو سانس کیا، وقت گزر گیا، وہ واپس کہاں آنا ہے؟ تو گانا سنتے تھے بچپن میں، آپ بھی کہیں سنتے ہیں، کتنے اچھے تھے میرے بچپن کے دن۔ اس لیے اچھے تھے تمہارے لیے کہ تمہارے پر گرفت نہیں تھی،
تمہارے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں تھی، تم نابالغ تھے، شریعت کے احکامات کے تم مکلف نہیں تھے، تم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے اچھے دن تھے۔ ارے آپ کے دن بھی اچھے بنا سکتے ہو، جوانی کو بھی اچھا بنا سکتے ہو، اپنے بڑھاپے کو بھی اچھا بنا سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ وقت کی قدر کرو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ اگر تم نے وقت کو ضائع کیا تو وقت تمہیں ضائع کر دے گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ کہا تھا، اور پھر ایک اور بات بھی علامہ اقبال نے کہی تھی، کیا؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ آج کل سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، علامہ اقبال نے تقریباً 100 سال پہلے، 80 سال سمجھ لو چلو پہلے یہ کہا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں، اسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایک انگریز کی بات میں نے پڑھی تھی، اس انگریز نے لکھا تھا، اس نے کہا، ایک مسلمان نے کہا کہ یار تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس نے ایک جملہ کہا اور مسلمان کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے کہا، جب میں اسلام کے واقعات پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، حدیثیں پڑھتا ہوں، اور اسلامی واقعات، مجاہدین کے واقعات، صحابہ کے واقعات پڑھتا ہوں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میں اسلام قبول کر لوں۔ لیکن جب آج کے مسلمان کو دیکھتا ہوں، آج کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، ان کے اعمال کو دیکھتا ہوں، ان کے کردار کو دیکھتا ہوں، تو پھر میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسلام قبول کروں۔ اسی طرف روتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ وضع قطع ہماری نصرانیوں جیسی ہے، عیسائیوں جیسی ہے، انگریزوں جیسی ہے، یہودیوں جیسی ہے۔ وضع قطع ہماری کیا ہے؟ کتنے فیصد لوگ اپنے چہرے میں داڑھی سجاتے ہیں؟ اگر کوئی داڑھی رکھ بھی لیتے تو کتنی رکھتا ہے؟ کتنے فیصد جو باشرہ ہوتے ہیں پوری ہے کہ مٹھی رکھتے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ اور ہمارا رسم و رواج، خاص طور پر شادی بیاہ کے دیکھ لیں، اس میں اکثریت رواج جو ہے وہ ہندوانہ ہے، اسلام کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ان سے۔ کون سی ایسی شادی ہے، اللہ ماشاءاللہ، کون سی ایسی شادی ہے کہ جہاں پر شادی ہو اور ہو بھی شادی حال میں، اور پھر وہاں پر انڈیا کے گانے نہ چلتے ہوں، ناچ گانا نہ ہوتا ہو؟ ہے کوئی ایسی شادی آپ کی نظر میں؟ کبھی آپ ایسی شادی میں گئے کہ شادی حال میں شادی ہو؟ کہاں جی؟ شادی حال میں شادی ہو، چاہے وہ تیل مہندی کا فنکشن ہو، بارات کا ہو، ولیمے کا ہو، شادی کا ماحول ہو، شادی حال ہو، اور انڈیا کے گانے نہ باج رہے ہو۔ کوئی دیکھی شادی آپ نے ایسی؟ ہاں کسی سنی کی آپ نے، کسی صحیح العقیدہ مسلمان کی آپ نے کوئی دیکھ لی ہو سادگی کے ساتھ، شادی تو علیحدہ بات ہے، لیکن اکثریت معاملہ ایسا ہے کہ ہماری شادیاں جو ہیں اس کے اندر ہندوانی رواج کافی زیادہ ہے۔ تو اسی لیے کہا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا طریقہ کار گفتگو کا انداز کیا اسلامی ہے؟ حالانکہ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے، فنا اتنا تو ہو جاؤ تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ تم نے قرآن کی کون سی آیت سن کر مسلمان اختیار کیا، اسلام اختیار کیا، کون اسلام کی بات دیکھی تو مسلمان ہو گئے؟ تو وہ یہ جواب دیتے تھے، ارے ہم نے اس شخص کو دیکھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، امام اعظم کے شاگرد۔ وہ کہتے تھے امام محمد جب اتنا پیارا ہے، غلام محمد جب اتنا پیارا ہے، اس محمد کا آقا محمد کتنا پیارا ہوگا۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہے، اسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو کیسے بدلیں گے ہم اپنے آپ کو؟ تبدیلی ہم کیسے لے کے آئیں گے اپنے آپ میں؟
جب ہم کسی نیک لوگ کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، تعلق قائم کریں گے، نسبت رکھیں گے، پھر ان کی صحبت کی برکت سے ہم بھی نیکی کے راستے پہ چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ اور اس وقت پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی سے بڑھ کر کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جو دین کا اس طرح سے کام کر رہی ہو جس طرح سے دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 200 ممالک سے زیادہ ملکوں کے اندر یہ دعوت اسلامی کا کام چل رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ تعلق قائم کر لو، خدا کی قسم اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس جماعت کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ، دعوت اسلامی کے ساتھ اپنے آپ کا مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیا تو انشاءاللہ آخری منزل جنت الفردوس ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، اور مجھے امیر اہل سنت سے پیار ہے اس لیے اپنا بیڑا پار ہے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے اس لیے اپنا بیڑا پار ہے۔ یک در گیر محکم گیر، اکو در پھڑو تے پکا پھڑو۔ بات پھر وہیں پہ آتی ہے، وقت کیا وقت پھر واپس آتا نہیں ہے، تو یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، صحت تندرستی دی ہے، تو ہم اس کو اچھے کاموں میں صرف کریں، نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو لائیں، گناہوں بھری زندگی کو چھوڑیں۔ اور میں نے جمعے کے خطبے میں یہ کہا تھا کہ بزرگوں کا یہ فرمان ہے، جس کی عمر 45 سال ہو جائے اب اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کتنے سال غفلت میں گزار دیے، آگے کا پتہ نہیں کتنی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو پانی کا بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ جب چاہے وہ پھٹ جائے، ختم ہو جائے۔ زندگی بھی ایسے، زندگی کیا ہے؟ غم کا دریا ہے، ہاں جی، زندگی کیا ہے؟ پانی کا بلبلہ ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ سانس جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کی قدر کر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گن کر سانس دیے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں کہ ہم اس کی قدر ہی نہیں کر رہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت کا فرشتہ آتا ہے پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں؟ مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ایسے کبھی اٹھی ہوتی ہے، کبھی ایسے ہوتی ہے، کبھی ایسے۔ اس وقت آنکھیں کھلتی کہ یار میں نے کیا تو اس وقت منع سماجت کرے، ملک الموت سے مہربانی کرے، 2 منٹ دے دے میں 2 نفل ہی پڑھ لوں، وضو کر لو، چلو کلمہ شریف پڑھ لو، ملے گی مہلت؟ نو، نیور۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ زندگی بھر نیکیوں کی طرف میل رہے، بالخصوص جن مہینوں، دنوں اور ساعتوں کی قدر و اہمیت قرآن و حدیث، اقوال صحابہ، بزرگان دین کے اقوال میں بیان کی گئی ہے، ان میں ہمیں معمول سے بڑھ کر عمل خیر جو ہے وہ کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرتے ہوئے آخرت کا ذہن بنانا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی بھر خیر کی تلاش جاری رکھو، اللہ پاک کی رحمت کے خوشبودار جھونکوں کی جستجو کرتے رہو، بے شک اللہ پاک اپنے رحمت کے خوشبودار جھونکے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک تمہاری زندگی کے ایام میں تمہارے رب کی رحمت کے خوشبودار جھونکے ہیں، ان کی جستجو میں لگے رہو، کیا خبر ان میں سے کوئی جھونکا تمہیں بھی نصیب ہو جائے اور اس کے بعد تم کبھی بدبخت نہ ہو۔ تو میرے پیارے پیارے
اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت کی قدر کریں، وقت کی پابندی کریں۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اپنے سانسوں کو شریعت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو سرکار کی سنت میں سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کوشش تو کریں آپ۔ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیکی کا حکم اس وقت دیں جب بالکل مکمل بعمل بن جائے اور گناہوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا نیکی کی دعوت بھی دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہو اور خود بھی بچتے رہو۔ ٹھیک ہے جی؟ وہ کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھ لیں قاری صاحب، اور داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسئلے پوچھیں گے تو جواب کیسے دیں گے؟ بھائی جواب دینا آپ پہ فرض نہیں ہے، کسی سوال کا جواب دینا آپ پہ فرض نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے آپ کے لیے۔ پھر بہانہ شداد یہ وسوسہ ڈالتا، یار اتھوں ہیں اتھوں نہیں ہے، تھوڑے ہیں چھوٹے ہیں، یہ پورے آن گے نا بڑی بڑی داڑھی پھر رکھا گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے۔ بھائی اللہ کو جو آپ کی شکل پہ، آپ کے چہرے پہ جس طرح کی داڑھی اللہ کو پسند ہے، اللہ ویسے ہی پیدا فرما رہا ہے تو رکھ لو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں رکھنی نا، عورتوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں رکھنی نا، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھنی ہے۔ تو اللہ جیسے چاہ رہا ہے، اللہ جیسے چاہتا بال اگائے گا، میرے آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ ہماری جلد میں جو بال اگاتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے، جس کے جہاں چاہتا ہے بال اگا دیتا ہے، جیسے اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو جیسا اللہ چاہتا ہے داڑھی آ رہی ہے رکھ لو۔ بلکہ میں نے سنا ہے، پڑھا تو نہیں ہے، بہرحال کافی بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا ہے، بزرگوں سے میں نے سنا ہے، ایک صحابی کا ایک ہی بال تھا، داڑھی کا ایک ہی بال تھا۔ اب ہوا کیا، سرکار کی بارگاہ میں وہ آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر تبسم فرما رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اب صحابی سمجھے شاید میرے اس بال کی وجہ سے آپ وہ اس صحابی نے اس کو کاٹ دیا۔ سرکار نے چہرہ پھیر لیا، آج کی یا رسول اللہ غلطی کو تو ایک معاف، مجھے معاف فرما دیجیے۔ وہ ایک بات تھا، میں سمجھا اس وجہ سے آپ کو میرے آقا نے فرمایا تمہارا ایک ہی بال تھا، لیکن فرشتے اس کو آ کے بوسے دے رہے تھے۔ تو داڑھی جیسی ہے رکھ لیں، اگر پہلے کٹواتے رہے ہیں، منڈواتے رہے ہیں، ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے ہیں، اسے توبہ کریں اور ابھی سے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرے، ایک مٹھی سے کام نہیں رکھنا، پوری مٹھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست رکھو اور داڑھیوں کو معاف کرو۔ ہاں جی، داڑھی کو بڑھنے دو، اور اتنی بڑی بھی نہیں ہو کہ جو تھنی دکھر جا رہی ہو یا گوڑی دکھر جا رہی ہو کہ لوگ انگلی اٹھائیں، ایسی داڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم ایک مٹھی ہونی چاہیے، اس کے بعد جو مناسب آپ کو لگے وہ داڑھی رکھیں۔ بعض لوگ بہت لمبی لمبی تھنی تک جا رہے، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سنت کا مذاق ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، وہ ایک مٹھی سے نیچے جو وہ کاٹ دیا کرتے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے نا داڑھی کے اوپر، کہ آپ نے قرآن کی آیات اور حدیث کے ذریعے اور بزرگان کے اقوال کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کیا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے، یاد رکھیں۔ اور سنت ہے کہ جی رکھو تو ثواب نہ رکھو تو گناہ ہے، کیوں بھائی؟ صرف سنت نہیں ہے، واجب ہے، واجب۔ مرد کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، اگر اس کی داڑھی آ گئی تو اس کو کٹوا نہیں سکتا، منڈوا نہیں سکتا، شیو نہیں کرا سکتا، شیو نہیں کر سکتا۔ جو شیو کرے گا، داڑھی مونڈے گا، علماء نے وہ کمائی جو ہے وہ حلال نہیں کہا۔ داڑھی مونڈنا، منڈوانا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔
नाराज ना हो जाए कोई भाई हमारा, कारी साहब ये क्या बात कर दी। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह खुद फरमाता है ईमान वालो, नेकी के कामों में, तकवा के कामों में तावन किया करो, मदद दिया करो, लेकिन गुनाह और सरकशी के कामों में मदद नहीं करनी। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये गुनाह का काम नहीं है। उस तरह फेरना, काश कि समझ आ जाए तुझे मेरी दिल की बात। अल्लाह ताला में समझ आता फरमाए। बहरहाल तो ये मुहर्रम उल हराम का आज पहला दिन है, नया इस्लामी साल है, और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त पिछले सालों में जो हमसे गुनाह हुए, गलतियाँ हुई, उन सब से हम तौबा करते हैं। या अल्लाह हम तुझसे मुआफ़ी मांगते हैं, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे सारे पिछले सालों के जो गुनाह गलतियाँ कोताही हैं या अल्लाह वो मुआफ़ कर दे, और आइंदा की जो ज़िंदगी हमारी चल रही है या अल्लाह, इस नए साल की बरकत से या अल्लाह हमें नेकियां करने वाला बना दे, हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे या अल्लाह। या अल्लाह हम तेरी बारगाह में इस नए साल की बरकत से दुआ करते हैं या अल्लाह इसको हमारे सलामती वाला बना दे, आफियत वाला बना दे, इस साल को हमारे लिए बरकत वाला बना दे या अल्लाह। हमें इस साल को जो है वो हमें गुनाहों से नफरत वाला बना दे, इस साल हम गुनाह नहीं करेंगे या अल्लाह। हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं या अल्लाह, हम मुआफ़ी तलब करते हैं, मुआफ़ कर दे जो गुनाह हमसे हो गए, हमें मुआफ़ कर दे। तो इस नए साल की बरकत से या अल्लाह हमें नेकियों पर इस्तकामत अता फरमा दे। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है नए साल की दुआ। या अल्लाह मुझे जो नया साल तूने दिया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, अच्छी अच्छी नियतें करें, मुबारकबाद भी दें नए इस्लामी साल। और आज खसूसी दिन भी है, उसको निस्बत है सैयदना जी जी बिल्कुल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज यौम शहादत है। यक्का मुहर्रम उल हराम सन 24 सने हिजरी को आपने जाम शहादत नोश फरमाया। यानी हमारा इस्लामी साल सुर्ख है, इब्तिदा भी सुर्ख है और इंतहा भी सुर्ख है। पहले महीने भी खून है और आखिरी महीने में खून है, पहले महीने में कुर्बानी है और आखिरी महीने में भी कुर्बानी है, पहले महीने में शहादत है जी, और आखिर में भी शहादत है, सैयद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत है। तो आज सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत है। तो उनके सारे सवाब के लिए आपसे जो मुमकिन हो सकता है नस्ब तौफीक उनके सारे सवाब का एहतमाम करें, कोई महफिल सजाएँ, उनके ज़िक्र अज़कार की, उनकी कोई फजीलतों वाली हदीसें सुनाएँ, किसी अपने जानने वालों को बताएं उनका मकाम मर्तबा क्या है। और मेरे आका की ये हदीस पाक है, मेरे आका फरमाया ज़य्यिनू बिज़िक्रि उमर बिन ख़त्ताब ज़य्यिनुल मजालिस, मजालिस को फरमाया कि अपनी मजलिसों को मुझ पर दरूद पढ़कर और उमर का जिक्र करके आरास्ता किया करो। तो ये मेरा नया पेज है अत्तारी हाउस, तो मैंने कहा इसका आगाज़ जो है वो इस तरीके से करते हैं, और इस्लामी साल के वक्त की कदर के लिहाज से ये मैं आपके सामने लाइव आया हूँ, और उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और किसी ने बुरा नहीं मनाया होगा, क्योंकि थोड़ी सी बातें मैंने थोड़ी सख्त भी कर दी हैं दाढ़ी के हवाले से। तो ये मेरा फ़र्ज़ है, ये बताना कहना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे जिस मसनद पर हमें बैठे हुए हैं उसमें ये मसाइल बताना, फ़ज़ाइल बताना हमें जो है वो करना होगा। गुनाह हो रहा हो और ख़ामोश रहा जाए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। फरमाया गुनाह हो रहा हो, बुराई हो रही हो तो उसको हाथ से रोको, पावर है तो हाथ से रोको बुराई, हाथ की पावर नहीं है ज़ुबान से मना करो, इसकी भी पावर नहीं है, ज़ुबान से मना नहीं कर सकते, उस बुराई की निशानदेही नहीं कर सकते, तो फिर कम अज़ कम दिल में उसको बुरा समझो, तुम खुद उससे बचो, उस गुनाह को करने से अपने आप को बचाओ। और ये ईमान
کمزور ہے، لیکن مومن ہے، ایمان سے خارج نہیں کیا میرے آقا نے، فرمایا یہ کمزور ایمان والا ہے۔ تو زبان کے تو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے نا، زبان سے ہم منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ تھا آج کا ٹاپک قدر و منزلت، اور میرے خیال میں یہ کتنا ٹائم ہو گیا، ماشاء اللہ 40 منٹ ہو گئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ دوست احباب حافظ عبداللہ صاحب ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ وجاہت صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں 40 منٹ ہو چکے ہیں، 41واں منٹ شروع ہونے والا ہے، تو یہ چاہتا ہوں تو انشاءاللہ اب اسی پر ہی اکثر لائیو جو ہے پروگرام ہوا کریں گے، ہمارے جیسے 11 کی محافل وغیرہ ہوتی ہیں، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی پیج پر انشاءاللہ لائیو ہوا کرے گا، اتاری ہاؤس، ٹھیک ہے جی۔ اتاری ہاؤس کے نام سے یہ فیس بک کا جو پیج ہے، یہ آپ کو سیو کر لیں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں، اور انشاءاللہ اس پہ بھی اکثر جو ہے آپ لائیو پروگرام چلا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مقدس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح بنائے، با عمل با کردار مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں جو اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بار بار گنبد خضرا کے زیارتیں، بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر جو سیلاب وغیرہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان کرے، سب کی پریشانیاں دور کرے، بیماریاں تکلیفیں دور کرے، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں میں دعا گو ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔